بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم مشقی سوالات۔ مندرذیل سوالات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کب بنے؟ تو وہ پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر 20 دسمبر 1971 کو بن گیا تھا، اور اس کا دوری حکومت 1971 سے لے کر 77 تک تھا۔ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کب کیا گیا؟ یہ 16 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مارشل لا کب ختم کیا گیا؟ تو مارشل لا اپریل 1972 میں ختم کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں۔ 1973 کے آئین کی تیاری کے لیے کتنے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی؟ تو 25 ارکان پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ وہ ایک متفقہ آئین بنائے۔ اس میں سب پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ضیاء الحق نے کتنے دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا؟ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا تھا ضیاء الحق نے۔ ضیاء الحق کی حکومت 5 جولائی 1977 سے لے کر 17 اگست 1988 تک تھا، اور 17 اگست 1988 کو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو سانحہ بہاولپور کہا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں ضیاء الحق سمیت 30 افراد جان بحق ہو گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کا عہدہ کب سنبھالا؟ ستمبر 1978 کو۔ 20 جون 1980 کو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے کون سا آرڈیننس نافذ کیا؟ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 20 جون 1980 کو نافذ کیا گیا تھا۔ 5 نکاتی پروگرام کا اعلان کس وزیر اعظم نے کیا تھا؟ یہ محمد خان جونیجو نے کیا تھا۔ یہ اعلان 31 دسمبر 1985 کو کیا گیا تھا، اور یہ پروگرام 4 برسوں پر مشتمل تھا۔ محمد خان جونیجو کا دور حکومت 1985 سے 88 تک تھا۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ کب لیا تھا؟ 12 دسمبر 1988 کو اس نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا قومی اسمبلی سے۔ بینظیر بھٹو نے ملک میں 2 دفعہ حکومت کی تھی، 1988 سے 90 تک، اور پھر 1993 سے 1996 تک۔ پیپل ورک پروگرام کا آغاز وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے کیا تھا۔ میاں محمد نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم کب نامزد ہوئی؟ 6 نومبر 1990 کو۔ اس کا پہلا دوری حکومت تھا 1990 سے 93 تک، اور دوسرا تھا 1997 سے 99 تک۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا آغاز کس نے کیا؟ یہ نواز شریف نے کیا تھا۔ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا۔ اس کو یوم تکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ 11 اور 13 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کی۔ پاک چین سرحدی معاہدہ کب طے پایا؟ 1963 میں پیکنگ موجودہ بیجنگ میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور 1963 کو پاکستان اور چین کے درمیان پہلا تجارتی معاہدہ بھی ہوا تھا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات 1960 کی دہائی سے خاص طور پر دوستانہ ہو گئی تھی۔ گوادر کی بندرگاہ کس ملک کے تعاون سے تعمیر ہوئی؟ یہ چین کی مدد سے تعمیر ہوئی تھی۔ پاکستان اور چین نے ایک مشترکہ لڑاکا ہوائی جہاز JF-17 تھنڈر بھی تیار کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر کشمیر ڈسپیوٹ پر اب تک پاک بھارت کی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں؟ 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ کب طے پایا؟ شملہ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا۔ جولائی 1972 کو
اور اس میں مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سپٹمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ اس کو معاہدہ سنتاس کہا جاتا ہے، سن بیسن ٹریٹی۔ یہ کراچی میں جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، جس میں 3 مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی انڈیا کو حوالے کی گئی تھی، اور 3 دریا مغربی دریا چناب، جیلم اور دریائے سن یہ پاکستان کے حوالے کی گئی تھی۔ شاہ ایران نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کب کیا تھا؟ 1950 میں، اور ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کے رکن ممالک کون کون سے ہیں؟ RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، یہ تنظیم 1964 کو بنائی گئی تھی، اور اس میں پاکستان، ایران اور ترکی یہ 3 ممالک شامل تھے۔ D8 تنظیم میں شامل ممالک کی تعداد کیا ہے؟ D8 جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تو اس میں 8 ممالک شامل تھے، یعنی ڈیولپنگ 8 کنٹریز، اور یہ تنظیم 1997 کو بنایا گیا تھا۔ اس میں پاکستان اور ایران کے علاوہ 6 اور ترقی پذیر ممالک شامل ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا ہے؟ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن 30 ستمبر 1947 کو بنا تھا۔ 1996 میں طالبان نے کون سا شہر فتح کیا تھا؟ طالبان نے کابل فتح کیا تھا، اور اس وقت پاکستان پہلا ملک تھا جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 5 ہے۔ عتیق کتا یعنی ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، قرغیزستان، ترکمانستان۔ رقبہ کے لحاظ سے عالمی اسلام کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ تو سب سے بڑا ملک رقبہ کے لحاظ سے قازقستان ہے، اور سب سے چھوٹا اسلامی ملک رقبہ اور آبادی دونوں کے لحاظ سے مالدیپ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے، جس کی آبادی 231 ملین ہے۔ 1969 میں ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس میں کتنے مسلم ممالک نے شرکت کی؟ 24 مسلم ممالک نے شرکت کی تھی، اور یہ اسلامی سربراہی کانفرنس مراکش کے شہر رباط میں منعقد ہوا تھا۔ OIC کی سربراہی کانفرنس کتنے سال بعد منعقد ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، یہ 3 سال بعد منعقد ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور آج کل اس کے رکن ممالک ہے 57 ممالک اس میں شامل ہے، اور اس کا OIC کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ مسئلہ کشمیر پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا؟ 1 جنوری 1948 کو سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا تھا۔ معاہدہ جاریہ کب طے پایا؟ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، یہ ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور راجہ ہری سنگھ ڈوگرہ کے درمیان 12 اگست 1947 کو۔ پاکستان میں جامع معاشی منصوبہ بندی کا آغاز کب ہوا؟ یہ 1950 میں ہوا تھا، اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے اس پر سائن کیا تھا۔ پاکستان اپنی ضرورت کا کتنی فیصد تیل درآمد کرتا ہے؟ 90% درآمد کرتا ہے۔ درآمد مین کہ ملک کے اندر آتا ہے، اور اپنی ضرورت کا 10% تیل پاکستان خود پیدا کرتا ہے۔ قدرتی گیس کا کتنی فیصد کھاد بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ 29%، اور 24% دوسرے صنعتی کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی کل آبادی کا کتنی فیصد زراعت سے وابستہ ہے؟ 65% زراعت سے وابستہ ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ، اور ملک کی دولت کا 32%، اور زر مبادلہ کا 45% زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی کتنی فیصد بجلی آبی ذخائر سے حاصل کی جاتی ہے؟ 30% بجلی، اور اس کو پن بجلی کہا جاتا ہے، جو کہ آبی ذخائر سے حاصل ہوتی ہے، اور 70% بجلی تھرمل ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سا ذریعہ توانائی ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا؟ پانی، اس کو رینیویبل سورس بھی کہا جاتا ہے، اس طرح سن لائٹ، ایئر بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رینیویبل ریسورسز آف انرجی۔
نان رینیوبل ہوتے ہیں جو ختم ہوتے ہیں، گیس، آئل، یورینیم ایٹسٹرا۔ مال کی خرید و فروخت کو تجارت کہا جاتا ہے، ٹریڈ۔ پاکستان میں قدرتی گیس سب سے پہلے کس صوبے میں دریافت ہوئی؟ یہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر 1951-52 میں 4000 فٹ کی گہرائی پر۔ کاریز کے ذریعے آبپاشی کا نظام کس صوبے میں رائج ہے؟ بلوچستان میں۔ پاکستان میں شمسی توانائی کا پاور اسٹیشن اوکاڑا میں واقع ہے، اور جوہری توانائی یعنی ایٹمی توانائی کا بجلی گھر ایک کراچی میں ہے جو 137 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، اور میاوالی میں 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ 1951 میں پاکستان کی آبادی کتنے ملین تھی؟ 33 ملین۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے اب 5ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور اس میں گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا 1.98%، اور اس کی 2020 کی آبادی تھی 220.9 ملین۔ پاکستانی آبادی کا کتنی فیصد دیہاتوں میں آباد ہے؟ 63.66%۔ 5 دریاؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ پنجاب۔ پنجاب کو لینڈ آف گریٹ سینٹس اینڈ فائٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور ٹورسٹ پلیسز کے لحاظ سے پنجاب از دا پلیس آف سکھزم، یہاں پر سکھی لوگ آباد ہے۔ پاکستان کی کل آبادی کا کتنی فیصد شہروں میں آباد ہے؟ 36.33%۔ امیر کروڑ کون سی زبان کے شاعر تھے؟ پشتو، اور اس نے پہلا نظم 8ویں صدی میں پشتو میں لکھا تھا۔ اردو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے لشکر۔ سندھی زبان میں ناول نویسی کی بنیاد مرزا قریچ بیگ نے رکھی، اور اس کے دوسرے شاعرہ ہے سچل سرمست بھی ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں سالانہ اضافہ کی شرح کتنی فیصد ہے؟ 1.9%۔ پاکستان کی اوسط متوقع عمر 64 سال ہے۔ تو یہ تھا مطالعہ پاکستان جماعت دہم کے مشقی سوالات۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔